آپ دیکھیں کہ ہم ساری زندگی ڈر اور خوف میں گزارتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر صرف 2 طرح کے خوف ہوتے ہیں. ایک اونچی آواز کا خوف، تیز آواز کا خوف، اور ایک اونچائی سے گرنے کا خوف. باقی جتنے بھی خوف ہیں وہ بچہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے، ماں باپ سے سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے، استادوں سے سیکھتا ہے. وہ سارے خوف بچہ اپنے انوائرمنٹ سے گریسپ کرتا ہے. ایون جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں بھی اس وقت جس چیز سے ڈر رہی ہوتی ہے تو بچہ وہ خوف سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ اس چیز سے ڈرنا سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے پیدا ہونے کے بعد بہت روتے ہیں، مطلب پیدا ہوتا ہی تو ہر بچہ روتا ہے، لیکن بعض بچے بہت چڑچڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں ایسے؟ کیونکہ ان کی مائیں ایسی تھیں. یعنی 9 مہینے اس ماں نے جب بچے کو پیٹ میں رکھا تو اس ماں کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا. وہ خود بہت چھوٹے دل کی تھی، وہ خود بہت جلدی ڈر جاتی تھی، وہ خود بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑاہٹ سے رونا شروع کر دیتی تھی. وہی مائیں جو ہنستی مسکراتی رہتی ہیں، 9 مہینے خوش رہتی ہیں، اس ٹائم پیریڈ کو انجوائے کرتی ہیں. اچھا آپ کہیں گے انجوائے بھی ہوتا ہے؟ انجوائے بھی ہوتا ہے. اصل میں ہمیں انجوائے کرنا سکھایا نہیں جاتا. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے تو جب وہ گڈ نیوز ملتی ہے تو سب سے پہلے تو دماغ پہ ایک بوجھ آتا ہے، اچھا پھر یہی بات ہو گئی، اب پھر ایک مرحلہ ہو گیا، اب پھر یہی کام کرنا پڑے گا. تو اس جب بوجھ کے ساتھ جب ہم وہ پریگننسی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے، کیا اس بچے پہ ہماری اس پریگننسی کے، اس کی سوچ پر، اس کے ذہن پر، اس کی باڈی پر کیا اس کے اثرات نہیں آتے ہوں گے؟ یقین جانیں بہت اثرات آتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے، جو حاملہ ہوتی ہے، اس کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے کھانے پینے کا، اس کی خوشی کا، اس کے انوائرمنٹ کا خیال رکھا جائے، تاکہ جو آنے والا بچہ ہے وہ ایک خوش و خرم، کھلکھلاتا ہوا، مسکراتا ہوا، خوش باش بچہ اس دنیا میں آئے. اور اسی کے اوپر ہم محنت نہیں کرتے. اچھا وہ بچہ دنیا میں آ گیا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کی ری پھر وہ ہماری اپنی اس سے زیادہ تو ہماری ری سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک ہماری جاب اہم ہوتی ہے، ہمارے نزدیک ہمارا کچن اہم ہوتا ہے، ہمارے نزدیک ہماری فٹنس اہم ہوتی ہے، ہمارے نزدیک ہماری آؤٹنگز اہم ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہو گئے، پھر ہمیں وہ بچہ برا لگنے لگتا ہے، ہمیں وہ بچہ ہماری انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ محسوس ہونا لگتا ہے. اس وقت جو ہم بچے کو اپنی وائبس دے رہے ہوتے ہیں کیا وہ مناسب ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. وہ بچہ ہماری وائبس کھینچ رہا ہوتا ہے، بچہ ہماری وائبس سے متاثر ہوتا ہے. تو آپ کے جو بچے کی تربیت ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی. وہ بچہ خوش باش ماں کے پیٹ سے ہوگا، تب کہیں جا کے وہ دنیا میں ایک اچھا، خوش اور مطمئن انسان بن کے سامنے آئے گا. تو ہم بات کر رہے تھے ڈر اور خوف کی. ڈر اور خوف ہمارا بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اطراف سے، ماحول سے. اور انہی ڈر اور خوف میں پیدا ہو کر ساری زندگی ہم اس ڈر اور خوف میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. اچھا یہی ڈر اور خوف ایسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ہمیں ہپناٹائز کیا ہوا ہے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں، ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں، ہم ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. ڈرائیونگ آپ میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھے خاصے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے وقت ڈر لگتا ہے کہ ریورس کیسے ہوگی گاڑی؟ شروع میں لگتا تھا، اب لگتا ہے؟ کیوں نہیں لگتا اب؟ خوف نکل گیا. اس کام کو اتنی بار کیا کہ خوف نکل گیا. حالانکہ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ لوگوں نے شروع گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کی ہوگی تو لگتا ہوگا نہیں یہ چھوٹی جگہ، اس کے درمیان تو میں گاڑی نہیں لگا سکتی، یہاں سے میں ریورس نہیں کر سکتی، ادھر سے ریورس کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جب ہم نے اس خوف کو فیس کیا تو ہم اس خوف سے باہر آ گئے. تو پتہ کیا چلا کہ خوف اسی وقت ختم ہوتا ہے جب ہم اس خوف کو فیس کرتے ہیں.
لیکن ہمارا خوف ہمارے شعور پر اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ لاشعور کو بھی دبا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس خوف کو فیس نہیں کرتے، اور ہم وہ کام ہی نہیں کرتے. اور یہی ڈر اور خوف ہماری روح کی جو بے پناہ توانائی ہوتی ہے نا، اس کو دباتے ہیں، اور اس کا بوجھ جیسے ہی ہٹتا ہے نا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی توانائی ایکٹیو ہو جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں اسی کو آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور جس چیز کو آپ فوکس کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آتی ہے. اس کو کبھی فیس کیا آپ لوگوں نے؟ کہ جس چیز سے ڈر رہے تھے، ہم کہتے ہیں نا دیکھو میں کہہ رہی تھی نا یہ ہوگا، اور ہو گیا. ہوا یہ کبھی؟ بہت دفعہ ہوا. اچھا، ہم یہ کہہ کے جسٹیفائی نہیں ہو سکتے کہ چونکہ دیکھو میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ ہوگا اور یہ ہو گیا. آپ ڈرتی تھی اس لیے ہو گیا یہ کام. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ چونکہ میں ڈرتی تھی کہ میں باہر جاؤں گی تو میرا موبائل چوری ہو جائے گا، میں ڈرتی تھی کہ میں گاڑی ادھر چلاؤں گی تو کہیں لگ جائے گی، اس علاقے میں گاڑی نہیں چلا سکتی، وہاں پہ پتلی پتلی گلیاں ہیں، میں جاؤں گی تو گاڑی لگ نہ جائے، اور واقعی گاڑی لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ڈر ہمارے ساتھ وہ واقعہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے. وہی بات ہے نا، جو بیماری سے ڈرتا ہے اس کے اوپر بیماری حملہ آور ہوتی ہے. جو شکست سے ڈرتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے، جو ناکامی سے ڈرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں اس ڈر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. کیسے نکالیں گے اس ڈر کو؟ اس ڈر کو نکالنے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہ کہ آپ اس کو فیس کریں. جب آپ اس کو فیس کرتے ہیں تو آپ کا لاشعور اس کو فیس کرنے کے لیے آپ کو کیپیبل بناتا ہے. فیس آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کے لیے پازیٹیو ورڈز یوز کریں. آئی ایم اوکے ود دس، کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ، سب ٹھیک ہوگا، میں یہ کام اچھے سے کر لوں گی. اس وقت کا بہترین طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ سیلف ٹاک ہوتی ہے. سیلف ٹاک کے ذریعے آپ خود کو بہت اچھے سے پازیٹیو کر سکتے ہیں اور اس ڈر سے باہر آ سکتے ہیں.